بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر پر جانے سے پہلے پودینہ کھا لیا کریں۔ آپ کا معدہ سکون میں رہے گا اور آپ کو الٹیاں نہیں آئیں گی۔ ناظرین گرامی، صبح سویرے جلدی نہ اٹھنا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے، جبکہ جلدی اٹھ جانا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ حاملہ عورتوں کو مسور کی دال نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ حمل ضائع کر سکتی ہے۔ مسواک جراثیم کو ختم کرتی ہے اور دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ ناظرین، بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے اور قد لمبا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان دونوں میں تمام ضروری غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2-3 چمچ خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلدی دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اگر بال بہت زیادہ گرے ہوں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل کے کیپسول بازار سے مل جاتی ہیں اور ایک کیپسول کو دہی میں شامل کر کے بالوں میں لگائیں۔ اس میں ایلو ویرا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے گرتے بال رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ اس سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں اور بالوں کا گرنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بادام کھائیں۔ یہ خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا اور حافظہ کو درست کرتا ہے۔ صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغ کی قوت کو صحت ملتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت بلائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ ناظرین، صبح نہار منہ پودینے کا پانی چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا تیل استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ مچھلی کا تیل استعمال کریں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، پھر تماشا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، شوگر کا جڑ سے خاتمہ کریں۔ روزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ کلونجی 1 چمچ دہی میں مکس کر کے کھا لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ شوگر کی دوائیاں کھانا مت چھوڑیں، ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یاد رکھو کہ یہ آپ کے دماغ
کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی بھی پالک نہ کھاؤ، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کا نشان ہے تو لیمو کا رس لگاتے رہیں، جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچا فالسا روزانہ کھاؤ، پیٹ کی چربی پگھلنے لگے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی، اور اگر صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن اچھا گزرے گا اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اپنے دماغ کو تیز رکھنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا کبھی مت کھائیں۔ ناظرین گرامی، سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، عورت چہرے کی چھائیاں دور کرنا چاہتی ہے تو ٹماٹر میں لہسن کا رس اور لیمو ڈال کر چہرے کا مساج کرے، چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی۔ آزمودہ نسخہ ہے۔ ناظرین گرامی، خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ بالوں کی صحت کے لیے خوش رہا کریں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے آپ کے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا کہوا بنا کر پی لو۔ ناظرین، کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ، ملٹھی کھانے سے کھانسی کافی حد تک رک جائے گی۔ ناظرین، جب بھی گوشت کھاؤ تو جوان جانور کا کھاؤ۔ ناظرین گرامی، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیلولا ضرور کرو، یعنی کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، اور کیلولا کرنا سنت بھی ہے، اور اس سے انسان پر جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ جب تک پہلا کھانا کھایا ہوا ہضم نہ ہو جائے تب تک دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے آپ کو 2 دن گزر جائیں۔ ناظرین، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک کہ بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ پکوڑے، سموسے وغیرہ زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو، اس سے پکوڑے آئلی نہیں ہوں گے۔ ناظرین، پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف ایک ہفتہ استعمال سے چہرے کی تمام جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ جسم کو توانائی پہنچانے، السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلیں گے۔ دودھ چینی سر کے شدید درد کو دور کرتی ہے، اس لیے دودھ جلیبی پیا کریں، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکے کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ نمبر 1 مالٹا، نمبر 2 ہے لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور عورت کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، اس سے بہت کم بیمار ہوں گے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ ناظرین گرامی، کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ ناظرین، لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے؟
ناظرین، رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ ناظرین گرامی، خارش کو اگر آپ دور بھگانا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دور ہوتے ہیں اور اس سے چہرے کے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو، ہفتے میں چہرہ سفید، چمکدار اور گورا ہو جائے گا۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں، جن پر ہر وقت سستی طاری رہتی ہے، ان لوگوں پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہارمو گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو کھانے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر سونے کا معمول بنا لیں۔ اگر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، وزن میں کمی آ جائے گی، موٹاپا جلدی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے آپ کی یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ ناظرین، سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا آپ کے دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ گرم کھانا آپ کے پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسبگول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کرو، پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کے امراض سے آپ کو نجات ملے گی۔ ناظرین گرامی، خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین گرامی، دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے آپ کے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے آپ کا معدہ کمزور ہوتا ہے۔ سانس میں لیمو اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ لیمو کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین گرامی، انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ پنکھے صاف کر کے ان کے کناروں پر ذرا سا مٹی کا تیل لگا دیں تو پنکھے زنگ لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو، پاؤں میں طاقت آ جائے گی، ٹانگیں درست ہوں گی، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔
ناظرین گرامی، جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہلدی بہت جلدی درد کو کم کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں، اور پالک کھانے سے آپ کے پٹھوں کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، مسواک کھایا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر گرم موسم میں انڈے کھانے سے صحت کو نقصان پہنچے گا تو اس کی کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔ آپ گرم موسم میں بھی انڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ناشتے میں پروٹین سے بھرپور انڈے کھاؤ، جسمانی توانائی کو طاقت ملے گی۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر بد ہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کرو، ورنہ بد ہضمی مزید بڑھ سکتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، جن کو بواسیر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہو وہ مرچ مسالے کا استعمال کم سے کم کریں یا نہ کریں۔ زیادہ مرچ مسالے استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ ناظرین، الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیاں کریں۔ آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسے ہے جیسے زہر کھانا، لہذا ان کے اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے بلکہ دودھ کی لسی کا استعمال کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔